بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے وہ دعا پیش کر رہے ہیں جس دعا کو ظالم حاکم کے سامنے پڑھنا چاہیے۔ وہ ظالم جو اپنے پنجہ استبداد میں غریبوں، فقیروں اور مظلوموں کو دبائے ہوئے ہے، دبوچے ہوئے ہے اور نقصان کرتا ہے، ایسے بادشاہ، ایسے ظالم حکمران کے سامنے جاتے ہوئے بھی غریبوں، فقیروں کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ان کے سامنے جاتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے کہ گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ اسی طرح کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے جہاں جاؤ اور ہیبت چھا جائے، جہاں جانے سے انسان کے پاؤں ٹانگیں کانپنے لگیں، تو وہاں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، تو اللہ عز و جل رعب و داب کم کر دیں گے اور اس کے اوپر رعب ڈال دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب فرعون کی طرف بھیجا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی۔ وہ دعا ایسی مبارک دعا، ایسے کلمات، ایسے مبارک کلمات اور مضبوط، طاقتور، جب وہاں پڑھے تو گھبراہٹ ختم ہوئی، اور فرعون جو ظالم تھا، پاؤں میں میخیں مارنے والا، جلتے کڑھا میں ڈال دینے والا، سولیوں پر لٹکا دینے والا، خنجر اور نیزوں سے گوشت نوچ لینے والا بدبخت، ایسا بدبخت آدمی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سر نگوں ہو کر پوری گفتگو کو سن رہا ہے، سر جھکا کر پوری دعوت کو سنا ہے۔ ڈر گیا، خود ہیبت چھا گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ سفر پہ تھے تو ایک حضرت کے ملنے جلنے والے ساتھیوں میں سے تھے، کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو لے چلوں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا راہب ہے، بڑا عبادت گزار ہے، میں اس کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے دروازہ بند کر دیا، اب باہر نہیں نکل رہا۔ کچھ دیر کے بعد باہر آیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ اس نے بتایا، جب آپ تشریف لائے، آپ کا رعب و دبدبا اور ہیبت میرے اوپر چھا گئی، اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آپ کے ساتھ ملاقات کر سکتا، ڈر رہا تھا، طبیعت میں ہیبت طاری تھی۔ تو پھر میں واپس چلا گیا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ وضو کرو، اور میں نے خود بھی وضو کیا۔ ہم نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ جب ایسے بڑے آدمی سے ملاقات ہو جس کا رعب چھا جائے، ہیبت ہو، دبدبا ہو، تو جا کر وضو کر لو، تو اس ہیبت کو برداشت کرنے کی سخت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں چلا گیا تھا واپس، وضو کیا، بالکل تسلی ہو گئی، گھبراہٹ ختم ہو گئی، پھر دروازہ کھولا اور آپ سے ملاقات کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب حکم فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، جاؤ فرعون کے پاس، جا کر اس کو دعوت دو، اور اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 روحانی ہتھیار بھی عطا فرمائے تھے۔ دنیاوی بادشاہوں کے پاس مادیت، دنیاوی بادشاہوں کے پاس دنیاوی طاقت، بادشاہوں کے پاس ظاہری اور مادی وسائل، اور اپنے پیاروں کو اللہ پاک کیا عطا فرما دیتے ہیں؟ دعاؤں کے ہتھیار۔
اللہ والوں کو کرامتیں ملتی ہیں، انبیاء علیہم السلام کو معجزات۔ جاؤ، ڈرو نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم گھبراؤ نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ فرعون کیا کہتا ہے اور کیا افعال سر انجام دیتا ہے میری نظر میں ہے۔ آپ جاؤ، اس بدبخت کو جا کے دعوت دو، میرا پیغام سناؤ۔ اور پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ایک لاٹھی عصا مبارک کے سانپ بن جانے کا معجزہ، نیچے ڈالا تو سانپ بن گیا۔ اور دوسرا معجزہ، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنے ہاتھوں کو اپنے بازوں کے نیچے اپنے بغل میں چھپا لیجئے اور پھر نکالیے، میں اس کو سفید کر دوں گا۔ نکالا اور سفید ہو گئے، چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا یہ دو ہتھیار، روحانی ہتھیار میں نے آپ کو عطا فرما دیے ہیں، آپ یہ لے کر چلے جائیے اور جا کر فرعون کو دعوت دے کے آئیں، ڈرے نہیں اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی تربیت تھی، اور ادھر سے اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ جب بھی بات کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت نظام بنا دیتے ہیں، بات ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ رب العزت سے چند چیزیں طلب کر لی کہ اے اللہ یہ چیزیں عطا فرما، میں جاؤں پھر۔ تو اللہ رب العزت نے وہ دعائیں قبول کر لی اور وہ نعمتیں عطا فرما دی، اور حکم فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس جا کے اب دعوت دو۔ کیا مانگا تھا انہوں نے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تیری مانگی ہوئی چیز، تیری درخواست قبول کر لی، اور اپنی عنایت بے انتہا ہم نے اس کی برکت سے آپ کو عطا فرما دی، اپنی عنایت سے آپ کو یہ نعمتیں نصیب کر دی ہیں۔ جاؤ اب جا کر فرعون کو دعوت دو، یعنی زبان بھی کھول دی، سینہ بھی کھول دیا، معاملے کو آسان بھی کر دیا، تمام اسباب مہیا کر دیے، اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی آپ کی نبوت میں شریک کر دیا ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے روانہ ہوئے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات نصیب فرمائی، فرعون کی طرف بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا جاؤ، میں نے ان کو آپ کے معاملے میں شریک کر دیا ہے، ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کئی نسبحک کثیرا، اے اللہ ہمیں فرعون کی طرف بھیج دے، میں اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ ہم دونوں مل کے آپ کی کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ تسبیح و تقدیس، آپ کا ذکر، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، ہم آپ کو بہت زیادہ یاد کریں گے، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو ذکر کرتا ہے، ذکر کا خاصہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ کی نگاہ کا مطلب اس کی حفاظت ہے۔ اپنے پیارے بندے کو
ظالموں کے ظلم سے بچانا مقصود ہے۔ فرمایا کہ اب دیکھ رہا، اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، جاؤ، فرعون کے شر سے بچانا میرا کام ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری، یہ میں نے آپ پر دوسری مرتبہ ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ پہلی مرتبہ جب میں نے فرعون کے پنجہ استبداد سے آپ کو نکالا تھا، کس وقت؟ جب آپ کی اماں نے دریا کی بے رحم موجوں کے سپرد کیا تھا، تو پھر میں نے محبت ڈال دی تھی آپ کے چہرے پر۔ ظالم فرعون نے بھی دیکھا تو محبت پیدا ہو گئی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اب پھر دوسری مرتبہ احسان کیا، اب جاؤ، اب بھی فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کا، ان کے شرور سے آپ محفوظ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ ادھر سے فرعونی شان و شوکت ہے، ادھر سے بالکل فقیر اور غریب آدمی، دنیاوی اعتبار سے بالکل کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے فرعون بدبخت کے دماغ میں یہ خیالات گھوم رہے تھے کہ کیا تم میرے مقابلے میں اس ایک غریب اور فقیر آدمی کو ترجیح دو گے؟ موسیٰ کی بات مانو گے؟ ایک طرف سے میرے جیسا بڑا بادشاہ اور ایک طرف سے چھوٹا سا غریب اور فقیر آدمی، تم اس کو ترجیح دو گے، اس کی بات مانو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، اللہ عز و جل نے ایسا رعب اس کے دل میں ڈالا کہ فرعون پوری دعوت کو سر جھکا کے سنتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ جاتے ہوئے جو حضرت نے فرعون کے پاس جاتے ہوئے دعا پڑھی تھی وہ یہ تھی، کنت و تکون، تو تھا تو ہے، اے پروردگار تیری ذات ازلی اور ابدی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تجھے کوئی آدمی زوال نہیں دے سکتا، تو ہمیشہ عروج میں ہے، تیری کرسی کو زوال نہیں ہے، ابد الآباد تک تیری حکومت رہے گی، تو تھا اور تو ہے، وَأَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ۔ میں پہلے دعا پڑھ لوں پھر اس کے بعد اس کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ كُنْتَ وَتَكُونُ وَأَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ تَنَامُ الْعُيُونُ وَتَنْقَدِرُ النُّجُومُ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔ یہ مبارک دعا پڑھی، اللہ رب العزت نے حفاظت بھی فرمائی، فرعون کے شر سے بھی پروردگار عالم نے بچایا، اور فرعون کے دل میں رعب بھی ڈال دیا اللہ پاک نے۔ کنت و تکون وانت حی لا تموت تنام العیون وتنقدر النجوم وانت حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ مبارک دعا، اس مبارک دعا کو جہاں بھی جا رہے ہو، کسی بڑے آدمی کے سامنے، کسی جج کے سامنے، کسی حاکم وقت کے سامنے دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، یا جنگلی سفر ہے وہاں سے گزر رہے ہو، گھبراہٹ ہے، جنگل کے جانور اور درندوں کا ڈر لگ رہا ہے، تو اس دعا کو پڑھ کر چلے جاؤ، اور سورۃ لإلاف قریش بھی اس میں شامل کرو۔ 7 مرتبہ سورۃ لإلاف قریش کو پڑھو اور 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھو، تو اللہ عز و جل ہر قسم کے شرور سے بچائیں گے، اور ظالم بدبخت کی ہاتھا پائی سے آپ کی حفاظت ہوگی، اس کی ایذاؤں سے اللہ پاک آپ کو بچا لیں گے۔ ایذا کیا پہنچا سکتا ہے وہ خود ڈر جائے گا اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ کنت تکون، کنت و تکون، تو تھا اور تو ہے، وانت حی، تو زندہ ہے، لا تموت، کبھی بھی آپ پہ موت نہیں آ سکتی، موت کی رسائی نہیں۔ اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور خود بننے سے پاک ہے۔ بنی ہوئی جو چیزیں ہیں ان پر تغیرات، احوال، حوادثات، یہ ساری چیزیں واقع ہو سکتی ہیں، جو خود بننے سے پاک ہے، اس کو کوئی چیز متغیر نہیں کر سکتی۔
کوئی چیز اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی زمان مکان کی حدود سے بالاتر ہے، وہ کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی نئے پیش آنے والے واقعات سے وہ گھبرانے والی ذات ہے۔ ساری طاقتیں اللہ رب العزت کی ذات عالی کے لیے ہیں۔ حی لا تموت تنام العیون، آنکھیں تو سوتی ہیں، آنکھیں سوتی ہیں، لوگوں کی آنکھیں سوتی ہیں، اللہ رب العزت کی آنکھ کبھی نہیں سوتی۔ وتنقدر النجوم، اور اسی طرح یہ جو ستارے ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے، آنکھیں سو جائیں گی، جتنی بھی لوگ ہیں سوتے ہیں، ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں، اور اسی طرح ستارے بھی کبھی بے نور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وَأَنْتَ حَيٌّ، تو زندہ ہے اور قیوم، تو قیوم ہے، قائم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی قسم کا کوئی زوال اللہ کی ذات عالی کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا، وہ پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس سے وہ پاک ہے۔ جب پڑھ کر گئے پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور پھر اللہ عز و جل نے بعد میں اسی فرعون کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے بچا کر دکھایا کہ جاؤ اب امن و امان حفاظت کے ساتھ جا کے وادی مقدس میں رہو، اور بلا مشقت اللہ نے رزق بھی عطا فرمایا۔ تو ہمیں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اصل دعا ہے، اصل چیز دعا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے مانگو، تھک گئے ہو تو سر زمین پہ رکھ دو، جھک جاؤ، سجدہ کر لو اللہ رب العزت کی ذات عالی کو، اپنا کمال تذلل ظاہر کرو، اسی کا نام عبادت ہے، کمال عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے یہ جو مبارک آیات ہیں ایک صورتوں کا عمل ہے، خاص وہ آپ کی خدمت میں کبھی پیش کروں گا۔ ابتدائی آیات ساری قرآن مقدس کی صورتوں کی وہ حل المشکلات کے لیے بہت مجرب ہے، اور ایک عمل ہے سجدے کا۔ قرآن مقدس میں 14 سجدے ہیں، ان آیات سجدہ کو پڑھو اور سجدہ کرو، آیات سجدہ کو پڑھو اور سجدہ کرو، اسی طرح سجدے کرتے چلے جاؤ۔ 14 سجدے جب مکمل ہو جائیں پھر لمبا سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ یہ 14 سجدے آیات سجدہ پر جب کر لوگے تو اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تو عطا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، خزانے بے انتہا ہیں، نہ ختم ہو جانے کا خوف ہے نہ کم ہو جانے کا خوف، بے انتہا خزانے، علم کے خزانے، اسی طرح دولت کے خزانے، سونے چاندی کے خزانے، یہ سارے یعنی روحانی بھی اور ظاہری بھی باطنی بھی سارے خزانے اللہ پاک کے قبضے میں ہیں۔ جو بھی فقیر جائے گا خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پروردگار عالم نے فرمایا اے بایزید کیا لائے ہو؟ حضرت نے بڑی عجیب بات کی، جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور عجیب عجیب باتیں ان سے صادر ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اے پروردگار، فقیر بھی بلا بادشاہوں کی خدمت میں کچھ لے کر جاتے ہیں، وہ تو بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، میں کیا لے کر آتا؟ میں نے اپنے اعمال میں دیکھا ہے کوئی ایک عمل بھی تیری شان کے لائق نہیں تھا، میں اب حاضر ہو گیا ہوں، اور میرے پاس صرف عاجزی، تواضع اور تیری رحمت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ پاک نے فرمایا اے بایزید جاؤ جنت میں۔ یعنی عاجزی، تواضع اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ عبادت بھی تواضع کا نام ہے۔
ہم بھی پروردگار عالم کے سامنے جو جھک کے کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے پورے جسمانی اعضاء کو اللہ کے احکامات کا پابند بنا کر نماز میں، قیام میں، رکوع میں، سجدہ میں یہ پابند بنائے ہوئے ہیں، اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند ہیں، بہت محبوب ہیں۔ اس کے بعد جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ لوگ بڑے لمبے چوڑے وظائف کرتے ہیں لیکن دعاؤں کا خاص اہتمام نہیں کرتے۔ پوچھا جائے وظیفہ تو پڑھتے ہیں آپ گھنٹہ گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دعا کتنی دیر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کوئی خاصا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو دعا مانگنے کی عادت بناؤ، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، ناراضگی دور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دعا خصوصیت کے ساتھ مانگا کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم گناہگاروں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔